عطیہ ہے ہمیں. ہم والدین کے لیے باعث ندامت نہیں, ہم والدین کے لیے باعث فخر بننا چاہتے ہیں. ہم پر فخر کیوں نہیں محسوس کریں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر فخر محسوس کریں. ہمیں ساتویں امام کی حدیث, یہ حدیث یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی شیعہ کے بارے میں. ساتویں امام کی حدیث ہے, جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. کتنے لوگ نماز شب پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز شب پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائے پروردگار وجعلنا من انصارک واعوانک, مجھے ان کے لشکر میں شمار کرنا, کیونکہ پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے لشکر میں نہ ہوں, کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کے لشکر میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ عمل کی وجہ سے ان کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے, اور وہ شیعوں میں سے ہوں گے, کیونکہ بہت سے اہل سنت, بہت سارے اور مذاہب کے لوگ تو مولا کو دیکھ کر دین کو قبول کریں گے, ان کے ساتھ مل جائیں گے. ہم یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ بیسز ہیں ہمارے پاس. کیا ہم مجالس میں جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہیں, یہ آنا بھی ایک توفیق ہے. کسی علم کو حاصل کرنا بھی ایک توفیق ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پوری مجلس پڑھتے ہیں, اس میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ مجلس صرف ایک بندے کے لیے ہوتی ہے, اس ایک انسان کے لیے جو اس مجلس کو لے کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں مولا کی خاطر سے اپنی زندگی سے اس برائی کو مثلا ختم کروں گی اور اس اچھائی کو انجام دوں گی. اس ایک فرد کی خاطر سے پوری محفل سجائی جاتی ہے, اور یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. قمر سے ہم سب لوگ واقف ہیں, مولا کائنات کا, مولا کائنات کے جو غلام تھے حضرت قمر, ان سب سے ہم لوگ واقف ہیں. حضرت قمر مولا کائنات کے غلام, عمل پہ ہی ہم لوگ رہیں گے, شیعہ کے عمل پر انشاءاللہ. حبشہ کے بہت مشہور پہلوان تھے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوا ہوگا, بٹ وی آر جسٹ ریپیٹنگ اٹ اگین. قمر جو ہے وہ حبشہ کے بہت مشہور غلام تھے, پہلوان تھے سوری. ان کو کسی نے بتایا تھا حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں. حضرت علی سے لڑنے کے لیے حبشہ سے چلے تھے, اپنے پورے لشکر کو لے کر حبشہ سے چلے تھے. چلے تو جب مدینے کے قریب پہنچے تو مدینے کے دروازے سے انہوں نے ایک شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا, جس نے اپنے جو بھی مولا چونکہ باغبانی کرتے تھے, باغبانی کی جو بھی چیز تھی, کدال تھا, وہ مولا نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا. مولا کو پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے جب مولا کو دیکھا تو انہوں نے سوال کیا کہ شخص کیا تم علی کو جانتے ہو؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا, مجھ سے بہتر علی کو کوئی نہیں جانتا. تو حضرت پیغمبر نے چونکہ پہچانتے نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ تو میں علی سے لڑنے کے لیے حبشہ سے آیا ہوں. کہ اگر تم علی سے لڑنے کے لیے آئے ہو تو مجھ سے لڑ کے دیکھ لو, اگر تم مجھ سے جیت گئے تو تم علی سے بھی جیت جاؤ گے. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو شروع کیجئے مقابلہ. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں پہلے 1-on-1 مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو جب مقابلہ ہوا, مولا نے ایک بار, اتنے مشہور شمشیر زن تھے, اتنے مشہور شمشیر زن تھے قمر کہ آج تک کوئی انہیں زیر نہیں کر سکا تھا. کوئی ایسا نہیں تھا نفر جس نے ان پر حملہ کیا ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور جب مولا نے پہلی بار, انہوں نے جب مولا سے کہا شروع کرے, مولا نے کہا کہ آپ پہل کیجیے. انہوں نے پہل کی اور مولا نے وار اس طریقے سے روکا کہ ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی. حیران ہو گئے اور مولا سے کہا اب بہت سخت حملہ کروں گا. مولا نے کہا بسم اللہ کروں. دوبارہ حملہ کیا. مولا نے دوبارہ اس طریقے سے انہیں پچھاڑا کہ دوبارہ سے زمین پر گر گئے. اب بہت غصے میں آ گئے قمر. کہا اب ایسا وار کروں گا, آپ بس بچ کے رہیے گا. اب کی بار جب انہوں نے تیسری دفعہ جب وار کیا تو مولا نے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی تلوار تو گرا دی, ان کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھالا, اور جب واپس آنے لگے تو ان کو اپنے ایک ہاتھ پر لے کر زمین پر رکھ دیا. اب مولا کے پاس موقع تھا کہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے. مولا کھڑے رہے تو انہوں نے انتظار کیا, پھر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر ایک بات کہی انہوں نے کہا علی شجاعت میں آپ کی طرح ہو سکتا ہے, کیا علی اخلاق میں بھی آپ کے جیسا ہے؟ جو دشمن پر غلبہ پا کر
دشمن کو چھوڑ دے. کیا علی اخلاق میں بھی آپ کے جیسا ہے؟ تو مولا خاموشی تھے ابھی کہ تو انہوں نے ایک دم، جیسے انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کسی الجھن میں ہوتا ہے، ایک دم انہوں نے کہا میں نے مدینے میں کوئی 2 شخص کے بارے میں نہیں سنا جو اس قدر بہادر ہوں. آپ یقیناً علی ہیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ بے شک میں علی ہوں. مولا کائنات نے جب کہا کہ میں علی ہوں تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شرط ہے میری آپ سے. مولا نے کہا اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا ایک شرط ہے میری، مجھے اپنی غلامی میں رکھیے گا. جو پوائنٹ میں بنانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے، مجھے اپنی غلامی میں رکھیے گا. جب قمر نے مولا سے یہ کہا، قمر نے مولا سے یہ نہیں کہا مولا کیا داڑھی بھی رکھنی پڑے گی. قمر نے مولا سے یہ نہیں کہا کہ مولا کیا میری بیگم کو حجاب بھی کرنا پڑے گا، مولا کیا نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، مولا کیا روزے بھی رکھنے پڑیں گے. قمر نے اس میں سے کچھ سوال نہیں کیا. جب میں نے کہا کہ میں ان کی شیعہ ہوں، اٹ از انڈرسٹوڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں، عوام سے، تو مولا لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام کہاں اور ہم کہاں. ہم یہ کہتے ہیں نا امام کہاں اور ہم کہاں. ذرا سوچئے میدان محشر ہو اور فرشتے کہیں تم دنیا میں کہتے تھے امام کہاں اور تم کہاں، اب ہم یہ کہتے ہیں امام کہاں اور تم کہاں. جب ہم ان کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، اس وقت اگر میری ہی بات فرشتے نے مجھے دوہرا دی تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں. ہم کیوں بناتے ہیں لیم ایکسکیوزز؟ کیونکہ دین جب میرے لائف سٹائل میں فٹ نہیں ہوتا تو ہم دین کی اس بات کو اختیار نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جگسو پزل دیکھی ہوگی. جگسو پزل سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، جس میں ہم مختلف پیسز کو جوڑتے ہیں، اور جب ہم مختلف پیسز کو ان کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پوری شکل بنتی ہے. اسلام از لائک اے جگسو پزل. You have to put each and every piece on its place. آپ کو ہر پیس کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف نمازیں پڑھتی رہوں اور میرا اخلاق بہت برا ہو. یہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اگر تم دین کو اختیار کرنا چاہتے ہو پورے طریقے سے آؤ. اٹس ناٹ اے بوفے ڈنر. بوفے ڈنر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور جو پسند نہیں ہوتی اسے نہیں اٹھاتے ہیں. دین بوفے ڈنر نہیں ہے کہ جو چیز میرے لائف سٹائل سے میچ کرتی ہے ہم اسے اٹھاتے ہیں اور جو چیز میرے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. مثلا داڑھی رکھنا. اگر داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ بہت بڑا سمجھیں گے ہمیں. تو داڑھی میرے لائف سٹائل سے میچ نہیں کرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ہم واجبات کا اور میرے لائف سٹائل کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور میں اپنے لائف سٹائل کو اختیار کرتی ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ پر درود، آپ پر سلام. جب آپ کا نام آئے گا ہم درود پڑھیں گے، لیکن مولا ایم سوری میں حجاب نہیں کر سکتی ہوں. مولا ایم سوری میں داڑھی کیسے رکھوں، جاب نہیں ملے گی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مولا کائنات کی زندگی سے. آپ سب لوگ اگر میرے ساتھ ہیں تو مل کر ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے. تو میں آپ سے ایک اسٹوری مولا علی کی لائف سے شیئر کر رہی تھی. ایوری بڈی از لسننگ. آئی ایم ہوپنگ دیٹ ایوری بڈی از لسننگ. اوکے گڈ. مولا کائنات کی زندگی سے میں ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایک نوجوان ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس آیا. اس نے کہا یا علی میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد پر بھیجیے. مولا کائنات نے اس کو کہا، اس کو منع کیا اور اس کو واپس بھیج دیا. دوسرے دن پھر آیا اور پھر وہی اس نے انسسٹ کیا یا رسول اللہ یا امیر المؤمنین مجھے جہاد پر بھیجیے. مولا نے پھر اس سے منع کیا. تیسری بار پھر آیا تو مولا کائنات نے کہا اچھا جاؤ، کل ایسا کرنا کہ سر کے بال منڈوا کر آ جانا. دیٹ مینس کہ گنجا ہو کر آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں مولا، کل میں آ جاؤں گا. جب گھر گیا، نئی شادی ہوئی تھی. بیوی نے کہا آپ گنجے ہو جاؤ گے تو کیسے عجیب سے لگو گے، کتنے برے لوگ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہر کو داڑھی نہیں رکھنے دیں. داڑھی رکھ لیں گے تو کتنے برے لگیں گے آپ.
یا شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو حجاب کر لوں گی تو کتنی اماں لگوں گی، حجاب نہیں کرو. یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. جب دین اور ہماری دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم دنیا کو اگر اختیار کر رہے ہیں تو دنیا دار ہے. اب اگر بال منڈوا دوں گے تو کتنے برے لگو گے گنجے ہو کر. ابھی بھی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے بھی سوچا ہاں یار میں کتنا برا لگوں گا اگر میں نے حجاب، اگر میں نے بال سارے اتروا لیے اپنے. تو اس نے بیوی نے اس کو کہا کہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لو اور اپنے امامے کے اندر بالوں کو چھپا لینا، جتنے بھی تمہارے بال ہیں ان کو چھپا لینا. اس نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے اپنے بالوں کو چھوٹا کروایا، چونکہ پہلے لوگوں کی زلفیں جو ہے وہ بڑی ہوتی تھیں، ہماری طرح کے ہیئر سٹائلز نہیں ہوتے تھے ان لوگوں کے. تو اس نے اپنے بالوں کو چھوٹا کروایا اور امامہ سر پہ باندھا اور چلا گیا. مولا کائنات کے پاس جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مولا کائنات کو پتا نہیں ہوگا. مولا کائنات کے پاس جب پہنچا تو مولا نے اس کے امامے کو ہٹایا اور ہٹا کر کہا تم علی کے لیے اپنے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے، جان تو بہت دور کی بات ہے. ہم سید الشہداء کے لیے واجبات انجام نہیں دے سکتے، جان دینا بہت دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں نا زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. مولا اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی جہاد کرتا اور میں بھی اس کامیابی کو حاصل کرتا. اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم ابھی تک واجبات میں ہی اچ کے، مثلا کچھ لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے میوزک ٹوٹ رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، ایک دل میں دو خدا نہیں رہ سکتے. ایک دل میں دو خدا نہیں رہ سکتے، یا تو شیطان ہوگا یا رحمان ہوگا. پھر جان دینا بہت دور کی بات ہے. آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. آیت اللہ مطہری کا نام ہم سب نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مقتل مطہر، ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے مقتل مطہر. اس میں وہ ایک واقعہ انہوں نے ایک عالم کا درج کیا ہے. آپ سب لوگوں کو یقیناً یاد ہوگی مولا کی حدیث کہ مولا نے مولا سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اصحاب سے بہتر اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. اصحاب کی تعریف میں مولا کا ایک جملہ ہے. عالم تھے، انہوں نے کہا سب صحیح ہے لیکن یہ حدیث مولا نے نہیں کہی ہوگی، کیونکہ اگر ہم بھی میدان کرب و بلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا کو جان نثار کرتے. مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر حضرت ظہور نے جان قربان کی ہے تو اگر میں بھی وہاں پر ہوتا، مطلب ہم سب سوچتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں نا، ہم بھی مولا کے ساتھ اگر ہوتے ہم بھی نہیں کرتے. عالم نے سوچا، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہی ہوں، عالم تھے. انہوں نے کہا یہ حدیث مولا کی نہیں ہو سکتی، یہ حدیث غلط ہے، یہ مولا کی نہیں ہو، سید الشہداء کی نہیں ہے. سو گئے تو خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ میدان کرب و بلا ہے، سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جب ان کو دیکھا تو سید الشہداء نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیے. ہمیں جانتے ہیں کہ جب مولا نے نماز پڑھی تھی تو وہ نماز جو خوف کے عالم میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی قصر ہوتی ہے. اگر قصر نماز سے ہم واقف ہوں، قصر نماز جو کہ ہاف ہو جاتی ہے، نماز خوف بھی ہاف ہو جاتی ہے. مثلا ظہر بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت، تو 2 رکعت ہی ظہر ہے اور 2 رکعت ہی عصر ہے. مولا نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ جو ہے حنفی، وہ مولا کے آگے کھڑے ہوتے اور کچھ ایسا مولا کے آگے کھڑے ہوتے. تیروں کو مولا بھی جو تیر جا رہے تھے ان کو اپنے سینے پر لیا تھا. تو جو مولا نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے آگے کھڑے ہو جائیں، انہوں نے کہا مولا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں آپ کے آگے کھڑے ہو جاتا ہوں. اور یہ مولا کے آگے کھڑے ہو گئے. جب یہ کھڑے ہوئے مولا کے آگے تو انہوں نے دیکھا کہ تیر آ رہا ہے، دور سے ایک تیر آ رہا ہے. تیر کو دیکھتے رہے، جیسے ہی تیر ان کے قریب آیا نیچے جھک گئے. تیر جا کے مولا سید الشہداء کے سینے پر لگا. پھر کہا کہ اب اگر تیر آئے گا تو ضرور روکوں گا اور نیچے نہیں جھکوں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا. آیت اللہ مرتضی مطہری اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں اور اوتھینٹک عالم دین ہے. دوسری بار پھر تیر آئے، پھر نیچے جھک گئے. وہ تیر پھر سید الشہداء کو، تیسری بار پھر یہی ہوا کہ نیچے جھک گئے اور پھر سید الشہداء کو لگا. سید الشہداء کا سینہ زخمی ہو گیا، اس سے خون نکلنے لگا. سید الشہداء نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کر کہا میں کہتا ہوں میرے اصحاب جیسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، میرے اصحاب بہترین اصحاب تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کربلا تک مفت میں نہیں پہنچیں گے.
کربلا تک میں اس طرح نہیں پہنچ سکتی ہوں کہ میں زندگی تو اپنی